السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل۔ دوستو، یہ خبر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ترکی پاکستان کو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 سستے داموں بیچنے جا رہا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ترکی نے روس سے خریدا تھا، جسے ابھی تک ترکی استعمال میں نہیں لایا، اور اب یہ خبر سرگرم ہے کہ ترکی اپنا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم بیچنا چاہتا ہے اور پاکستان اس کا خریدار ہوگا۔ یہ خبر کیا ہے؟ ترکی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں بیچنا چاہے گا اور کیا روس ایسا کرنے دے گا؟ اس سب پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے تھوڑی سی ہسٹری جان لینا ضروری ہے۔ نیٹو کا حصہ ہونے کے ناطے ترکی نے امریکہ سے F-35 ایئر کرافٹس لینے کی ڈیل کر رکھی تھی، اور اس کے علاوہ مزید F-16 بھی ترکی کو دیے جانے تھے۔ ان ڈیلز کے بعد ترکی کو ضرورت تھی اپنا ایئر ڈیفنس مضبوط کرنے کی، سو ترکی نے سب سے پہلے امریکہ سے ہی رابطہ کیا۔ ترکی امریکہ کا اپ گریڈڈ MIM-104 پیٹریٹ سسٹم لینا چاہتا تھا، پر امریکہ نے ترکی کو یہ ویپن بیچنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ ترکی نیٹو کا حصہ تھا، امپورٹنٹ ایلائی بھی، ترکی نے تو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کہیں نہ کہیں سے مضبوط کرنا تھا، سو ترکی کو دوسرا بہترین آپشن روس کا S-400 لگا۔ ترکی نے 2017 میں $2.5 بلین کی ڈیل کر کے روس کا S-400 لینے کا ایگریمنٹ کر لیا، جس پر امریکہ کو کنسرن بھی ہوا، لیکن ترکی نے کہا کہ ہم تو آپ سے خریدنا چاہتے تھے پر آپ نے منع کر دیا، اور اب ہم نے کہیں سے تو اپنی ضرورت پوری کرنی تھی، سو آپ کا یہ اعتراض نہیں بنتا۔ امریکہ ترکی پر پریشر ڈالتا رہا اور یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو F-35 5th جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام سے آؤٹ کر دیں گے، لیکن ترکی پھر بھی نہیں مانا، اور 2019 میں ترکی کو S-400 کی پہلی انسٹالمنٹ مل گئی، جس پر امریکہ نے واقعی ترکی کو F-35 پروگرام سے آؤٹ کر دی، اور پھر جب 2020 میں ترکی کو S-400 کی 4 بیٹریز ملی، تب امریکہ نے ترکی پر کارسا سینکشنز لگا دی۔ یہ اسی کیٹیگری کی سینکشنز ہیں جس کے تحت ایران اور نارتھ کوریا پر لگائی گئی تھی۔ اس کے تحت ترکی پر 5 قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جیسا کہ لون لینے کی، دوسرے ممالک سے ویپن لینے کی، بینک اسسٹنس کی، اور کئی ویزا کی پابندیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اسی کے تحت امریکہ نے اپنے F-16 بھی ترکی کو دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم ترکی اتنی پابندیوں کے باوجود نہیں رکا اور روس کے ساتھ کی گئی S-400 ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹا۔ F-35 کے متبادل کے طور پر ترکی نے اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ پر کام شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اب ریسنٹلی ترکی نے ایک نئے ویپن کا اعلان کیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے، جسے ترکی نے اسٹیل ڈوم کا نام دیا ہے، لیکن اس ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم میں دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کی لیئر شامل نہیں ہوگی۔ ترکی نے یہ خود کہا ہے کہ اس ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم میں S-400 شامل نہیں ہوگا۔ دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ ترکی نے S-400 کو ابھی تک ایکٹیویٹ یا آپریشنل ہی نہیں کیا، جبکہ اس سسٹم کو لیے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ اب ترکی نے آفیشلی یہ بات نہیں کی کہ وہ اس سسٹم کو بیچ دیں گے، اور وہ بھی پاکستان کو، لیکن یہ بات ترکی کے ایک فارمر منسٹر نے ضرور کہی ہے۔ ترکی کے بزنس مین اور پولیٹیشین جو کہ 90s میں اسٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے ترکی کے ایک نیوز پیپر T24 کا انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے سجیشن دی کہ ترکی کو اپنا S-400 سسٹم بیچ دینا چاہیے، جو کہ پچھلے 5 سال سے انیوزڈ ہے، آپریشنل ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ہوتا تو یہ سسٹم کب کا بیچ چکا ہوتا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا ملک آپ سے یہ سسٹم خریدتا، تو انہوں نے کہا کہ یا پاکستان اسے خریدتا یا پھر انڈیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے نام لیے ہیں۔ یہ تو ایک انٹرویو تھا، ترکی کی طرف سے آفیشیل نہیں تھا، لیکن کچھ سوال ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ترکی S-400 کو پہلی فرصت میں بیچنا چاہے گا۔ جیسا کہ ترکی نے اتنے ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنی ایئر ڈیفنس شیلڈ یا لیئر میں شامل ہی نہیں کیا، اور یہ کہ پچھلے 5 سال سے اس سسٹم کو ترکی نے آپریشنل کیوں نہیں کیا، جیسے یوز کیوں نہیں کیا۔ فرض کریں اگر ترکی اس کو بیچ دیتا ہے تو ترکی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، اس پر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی، F-35 پروگرام میں اسے دوبارہ شامل کر دیا جائے گا، اس کو F-16 طیارے دے دیے جائیں گے، اور جتنی بھی ڈیلز امریکہ کی طرف سے روکی گئی ہیں وہ ساری بحال کر دی جائیں گی۔ امریکہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اگر ایک چیز کرنے سے روس کے ایک ویپن کی حیثیت کم ہو رہی ہے تو امریکہ ایسا ضرور کرے گا، لیکن ترکی کے لیے اسے بیچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ترکی اس سسٹم کو بیچتا ہے تو روس ترکی سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کرنا ڈیل کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ڈیل کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو فرض کریں ترکی روس کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، جو کہ اتنی ترکی کے لیے نقصان دہ نہ ہو جتنی کہ S-400 ترکی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، تو ترکی یہ سسٹم کسے بیچے گا؟ پاکستان کو۔
تو بتا دیں کہ سسٹم کے ساتھ اور بھی فیکٹرز جڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس کے خراب ہو جانے والی پارٹس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اس کے میزائلز ہوتے ہیں، اس کے پارٹس کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، یہ سب ڈیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان اگر ترکی سے یہ سسٹم لے لیتا ہے تو خراب ہونے کی صورت میں، کوئی پارٹ ریپلیس کرنے کی صورت میں، مستقبل میں اس کے میزائل فائر کرنے کے بعد نئے میزائل لینے کی صورت میں پاکستان کس کے پاس جائے گا؟ ترکی کے پاس تو اس کا حل نہیں ہوگا، اور روس کہے گا ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ تب آپ کیا کرو گے؟ سسٹم ناکارہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں پاکستان اسے خریدنے سے رہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ترکی اسے انتہائی سستے داموں میں پاکستان کو دے دے کہ پاکستان بھی نقصان میں نہ جائے، لیکن ترکی کے لیے پاکستان سے بھی بہترین آپشن انڈیا ہے، اور یہ راستہ ترکی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا نے روس سے S-400 کی 5 اسکواڈرن کی ڈیل کی تھی، اور 5 میں سے 3 روس نے انڈیا کو ڈیلیور کر دیے تھے، جبکہ باقی کے 2 روس انڈیا کو ڈیلیور نہیں کر سکا، جو کہ روس یوکرین وار کی وجہ سے لیٹ ہو چکے ہیں۔ دوسرے راستے کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی یہ سسٹم روس کو ناراض کیے بغیر انڈیا کو دے دے، لیکن یہاں پر بھی ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ 2 بڑے مسئلے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ پاکستان ترکی سے ناراض ہو جائے گا کہ ہمارے دشمن کو ویپن دیا، اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ترکی روس کو ناراض کیے بغیر یہ ویپن اگر انڈیا کو دیتا ہے تو مفت میں ہی دینا پڑے گا، کیونکہ ایسی ڈیلز میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جس سے ویپن خریدا جا رہا ہے، جو ملک ویپن بنا کے دے رہا ہے، اسے ایڈوانس پیسے دینا پڑتے ہیں۔ تو اگر انڈیا نے روس کو اپنے باقی 2 سسٹم کے پیسے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں تو انڈیا اس ڈیل کے تحت ترکی کو پیسے نہیں دے گا، اور ترکی اگر وہ رقم روس سے لینا چاہے تو روس بھی نہیں دے گا، جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو 1000 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا روس کی ڈیل کے علاوہ مزید S-400 لینا چاہے تو ترکی سے لے سکتا ہے، اور انڈیا کو ریپیئر اور مینٹیننس والا کوئی مسئلہ بھی نہیں آنے والا، لیکن یہ بھی ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ترکی ہر محاذ پر پاکستان کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ کشمیر ہو یا جو بھی ہو، ترکی نے پاکستان کی سائیڈ لی ہے۔ انفیکٹ ترکی نے پاکستان کی خاطر انڈیا پر بلینکٹ بین بھی لگا رکھا ہے کہ ترکی انڈیا کو کوئی ویپن نہیں بیچے گا۔ میری نظر میں ترکی کے لیے ایک تیسرا بڑا آپشن بھی ہے، لیکن یہ آپشن نہیں، یہ روس پر حملہ سمجھا جائے گا، اور یہ آپشن امریکہ کے لیے تو موسٹ فیوریٹ چیز ہوگی۔ اگر ترکی یہ سسٹم یوکرین کو دے دے تو بھائی صاحب روس آگ بگولا ہو جائے گا، دونوں ملک دشمن بن سکتے ہیں، اور ترکی کو روس کی ہلکی پھلکی ناراضگی تو قبول ہے لیکن روس کی دشمنی قبول نہیں ہے۔ تو میری نظر میں ترکی کے لیے سب سے بہترین آپشن پاکستان ہی ہے، اگر پاکستان اس سسٹم کی ریپیئر، مینٹیننس اور میزائلز اور پارٹس ریپلیسمنٹ جیسے مسئلوں کے لیے کوئی راستہ نکال لے۔ اور میری نظر میں ان مسئلوں کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ ہے چین۔ چین بھی روس کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم یوز کر رہا ہے۔ اگر پاکستان ترکی سے S-400 لے لیتا ہے تو چین ہماری مستقبل کی باقی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور اس قسم کے جگاڑ ہم ماضی میں بھی کر چکے ہیں، جیسا کہ ہم JF-17 تھنڈر میں جو انجن یوز کر رہے ہیں وہ رشین انجن ہے، RD-93، لیکن ہماری رشیا سے ایسی کوئی ڈیل نہیں تھی، یہ انجن پرووائڈ کرنا چین کا کام تھا۔ بالکل ایسی ہی ڈیل S-400 کو لے کر مستقبل میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ترکی ہمیں یہ سسٹم سستے میں دیتا ہے، جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر ترکی اسے بیچنا چاہے تو باقی ابھی آفیشیل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ساری پاسبلٹیز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ کوئی بھی آسانی سے منہ اٹھا کر اپنا ایڈوانس ویپن کسی کو نہیں دے دیتا، اور کوئی بھی ایڈوانس ویپن کا سن کر باقی کے مسئلوں کو اگنور نہیں کرتا۔ 1000 چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، اور اس طرح کے کاموں کے لیے سوچ و بچار کی جاتی ہے، سارے پرابلمز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ ویپن خریدنا یا بیچنا چاہیے کہ نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔